अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। दुनू टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके साथ मुखातब हूँ। आज हमारे पास एक ही मौजू है, वो ये है कि निगरान सेटअप कब आना है और इस वक्त वज़राए आला के उम्मीदवार कौन कौन है। एक तो इस पर बताएंगे आपको कि कौन मुमकिन तौर पर वज़ीर आला बन सकता है, और दूसरा जो है ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, इसमें की उखाड़ बिछाड़ जो कहते हैं ना, ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह का सिलसिला अभी शुरू होने को है। तो इस पे बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, फीडबैक देना है और साथ में घंटी का बटन भी दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि जैसे जैसे ये जो आपके इलेक्शन या हुकूमत डिज़ोल्व होने का जो है वो टाइम नज़दीक आता जा रहा है, साथ ही जो कैबिनेट के लोग हैं मौजूदा जो MPs हैं जिन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान को ज़ाहिर है कि सब ने सपोर्ट दी है सिवाय चंद एक के, उनकी ख्वाहिश ये है कि उनके इलाके में जो सिविल इंतज़ामिया है वो उनकी मर्ज़ी मंशा और ख्वाहिश के मुताबिक जो है ट्रांसफ़र किए जाएँ। इस हवाले से मुतअद्दिद वज़रा साहिबान ने और मुतअद्दिद MPA साहिबान ने वज़ीर आला बलूचिस्तान को दरख्वास्तें दे दी है। मतलब दरख्वास्तें दे दी मतलब ये नहीं है कि जी आप वाइट पेपर के कुछ लिख के दे दिए। दरख्वास्त ये है कि उन्होंने जाके रिक्वेस्ट कर ली है कि जी जिसको जो सूट करता है ना, जो ब्यूरोक्रेसी में उनका नाम वगैरह लिख के दे दिए कि जी ये मेरे इलाके में मुझे चाहिए। इसकी ज़ाहिर के वजह सिर्फ एक ही है कि जब आप इलेक्शन लड़ने जाएंगे दोबारा, तो सिविल इंतज़ामिया जब आपकी मर्ज़ी की हो तो फिर उसमें आपको आसानी हो जाती है ना हेर फेर करने में, वोटों की हेर फेर करने में, अच्छा रवाबित में वगैरह में एक आसानी हो जाती है, एक बहुत बड़ा मदद मिल सकती है। तो इसलिए वज़रा साहिबान ने अभी से जो है मिन्नतें शुरू कर दी हैं वज़ीर आला की, और बहुत से वज़रा की शायद मिन्नतें मन्नतों में तब्दील हो जाएं और वो अपने मंशा के मुताबिक सिविल इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेटर्स वो डिप्लॉय कर सकें। उसमें एक तो DC साहब है, और इसके अलावा जो है आपका DPO हो सकता है पुलिस का, और इसके साथ ही जो है बाकी नीचे ADC हो गए, असिस्टेंट कमिश्नर हो गए वगैरह। ये सारा एक वज़ारा के पूरा पलटन है, उनकी जो है लिस्ट वज़रा ने दी है। एक तो ये है, अभी तक खैर पोस्टिंग हुई नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वक्त आता जाएगा नज़दीक डिज़ोल्व होने का हुकूमत का, तो ये पोस्टिंग और ट्रांसफ़र का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी आते हैं जी असल मुद्दे पे। असल मुद्दा ये है कि कई दिनों से सोशल मीडिया पे और कहीं और पे पर्सनल सर्कल्स में एक डिबेट चल रही है जी कि वज़ीर आला बलूचिस्तान कौन होगा। आपको याद होगा, अगर आप हमें फॉलो करते हैं, तो हमने कहा था कि जमाल रसानी को वज़ीर आला बलूचिस्तान निगरान बनाने के इम्कानात ज़्यादा हैं। बाद में पता चला कि जी उसकी एक तगड़ा सिफारिश है बतौर निगरान वज़ीर आला, क्योंकि जरदारी साहब की भी ख्वाहिश है, बहुत से कुछ और लोगों की भी ख्वाहिश है कि जमाल रसानी साहब वो निगरान वज़ीर आला रहें। लेकिन बाद में एक कानूनी पेचीदगी सामने आई थी। वो पेचीदगी ये है कि उनका शायद उम्र का एक लिमिट जो है, जो होना चाहिए बतौर वज़ीर आला निगरान के, वो पूरी नहीं है। इस वजह से इस दौर से तकरीबन अभी ऐसे लग रहा है कि जमाल खान रसानी वो निकल गए हैं। अभी सोशल मीडिया में जो ख़बरें वायरल हो रही हैं इस हवाले से, उनमें मुख्तलिफ देखिए एक प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म है, उसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अपनी आरा देते हैं। लेकिन इस वक्त बतौर वज़ीर आला किसी का नाम ज़ाहिर के फ़ाइनल नहीं हुआ है, और अभी तक किसी पे इत्तिफ़ाक़ राय नहीं हो सका है। सादिक संजरानी के भाई हैं, उनका जो है वो इम्कानात ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सादिक संजरानी इस वक्त सिस्टम के अंदर इन हैं, और सूबे में भी वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छा इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। मौजूदा जो सेटअप है PDM का, चाहे वो नून लीग है, पीपल पार्टी है, जमीयत है, जो भी पार्टी है, उसके साथ उनका जो है एक अच्छा रिलेशन, एक मज़बूत रिलेशन मौजूद है। तो वो अपने भाई को वज़ीर आला बलूचिस्तान बतौर निगरान वो उन्होंने कोशिश की थी, और इस वजह से लिस्ट के अंदर उनका नाम
موجود ہے بطور وزیر اعلیٰ، اس کا نام موجود ہے، تو ممکنہ طور پر اعجاز سنجرانی پہ اتفاق رائے حکومت کی ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر۔ حالانکہ کہا یہ جا رہا ہے بہت سے لوگوں کی جانب سے کہ جی شاید وہ صوبائی جو سیٹ ہے وہ لڑے، اعجاز سنجرانی صاحب جو بھائی ہے چیئرمین سینٹ کا، لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ صادق سنجرانی صاحب وہ خود الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، ان کی اپنی خواہش ہے کہ وہ الیکشن لڑیں، کیونکہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے نظر میں شاید یہ ہے کہ ممکن ہے بلوچستان ہے یہاں پہ اس کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ یہ انہوں نے کہیں بہت جگہ صادق سنجرانی صاحب نے اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کیا ہے، اپنے جو کلوز سرکل ہے ان کا وہاں پہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے، تو زیادہ امکانات یہی ہیں کہ اعجاز سنجرانی کے بجائے صادق سنجرانی خود لڑیں گے۔ ایک تو یہ، دوسری یہ ہے کہ اپوزیشن کے جانب سے یوں کہیں اپوزیشن یعنی کہ بی ایم پی کی جانب سے سردار اسد مینگل کا نام دیا گیا ہے، اور وہ بھی اس وزیر اعلیٰ کے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے وہ بھی ان کا نام بھی شامل ہے، ایک اعجاز سنجرانی کا، دوسرا سردار اسد مینگل صاحب کا۔ تیسرا نام جو سامنے آ رہا تھا لیکن وہ کنفرم نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ ملک کوئی قاسی صاحب ہے، میں ان کا نام میرے پاس لکھا ہوا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں ہے ملک کیا نام ہے ان کا، میں آپ کو ملک عنایت قاسی، ملک عنایت قاسی پتہ ہے کون ہے؟ اگر کوئٹہ میں جو نہیں رہتے ہیں ان کو یہاں سی ایم سیکریٹریٹ سے جن کا تعلق نہیں ہے تو ان کے لیے، باقی تو ان کو بہت لوگ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں اس کو، کوئٹہ کے لوگ تو اکثر اس کو جانتے ہیں، جن کا سول سیکریٹریٹ یا سی ایم سیکریٹریٹ سے واسطہ ہے وہ بھی ان ملک صاحب کو جانتے ہیں، عنایت اللہ صاحب کو۔ ملک صاحب وہ شخصیت ہیں جو آپ کو یاد ہوگا جہاں کمال خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا جو سلسلہ چلا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ قلی الماس کوئٹہ کے ایئرپورٹ میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑا فارم ہاؤس ہے، یہ فارم ہاؤس ملک عنایت اللہ قاسی صاحب کی نہیں ہے، جب تمام جو جام مخالف جو گروپ تھا باپ کا یا اپوزیشن کا، جو بھی ناراض تھے اپوزیشن کی طرف سے ہوں یا باپ کی طرف سے، اس فارم ہاؤس میں جنہوں نے رہائش اختیار کی تھی، جہاں پہ وہ 1 مہینے سے زیادہ وہاں پہ رہے تھے، تو وہ فارم ہاؤس ملک عنایت اللہ قاسی صاحب کی ہے، تو اس وجہ سے اس فارم ہاؤس کی وجہ سے ملک عنایت قاسی کی جو تعلقات ہیں موجودہ وزراء اور ایم پی ایس کے ساتھ کافی بڑھ گیا تھا۔ ذاتی طور پر وہ میر قدس بزنجو کے دوست ہیں، ابھی سے نہیں ہیں، پہلے بھی ان کے ساتھ ان کی اچھی دوستی تھی، تو یہی وجہ ہے کہ جب اسپیکر صاحب نے اس وقت کے اسپیکر صاحب یعنی میر قدس بزنجو صاحب نے جب یہ گروپ بنا لیا تھا تو اس کے بعد یہ لوگ جب ان کو جگہ چاہیے تھی ادھر، ایک اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے تھے، وہ بھی میں بتاؤں گا کہ کیوں نہیں رہ سکتے تھے، ان کو جو ہے ایک جگہ ایک 4 دیواری کے اندر جو جگہ فراہم کی تھی وہ ملک عنایت اللہ قاسی صاحب نے کی تھی، اس لیے ان کا نام سامنے آیا ہے بطور وزیر اعلیٰ، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ان کا نام آیا ہی نہیں ہے، ان کے کچھ دوستوں کا اور ملک صاحب کی اپنی ذاتی خواہش ہے کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ پھر ایک سوشل میڈیا میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ جو ہے انہوں نے نگران وزیر اعلیٰ بننے سے معذرت کر لی ہے، جی یہ خبر بھی میری اطلاعات کے مطابق صحیح نہیں ہے، کچھ لوگوں کی خواہش تھی، ان کی اپنی بھی خواہش ہے، کچھ دوستوں کی ان کی خواہش ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ نگران بنیں، لیکن ان کو گرین چٹ نہیں مل سکا، ان پہ بہت سارے الزامات بقول کسی کے لگے ہیں، یعنی کہ ان پہ اعتراض اٹھایا گیا ہے، اعتراض
دونوں طرف سے لگایا گیا ہے. ایک جو حکومت کے سیٹ اپ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، یہ ایک وہ جو گرین چٹ دے دیتے ہیں ان دونوں کی جانب سے. ان کے پارلیمنٹ والوں کی جانب سے تھوڑا تک کم، لیکن یہ ہے کہ جو گرین سگنل دیتے ہیں ان کی طرف سے زیادہ اعتراضات اٹھائے گئے ہیں. اس لیے وہ ان کا نام آیا ضرور تھا، وزیر اعلیٰ کے سامنے ان کو گوش گزار کی تھی، ملک صاحب نے اپنے خواہش کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن بعد میں ان کو بتایا گیا کہ جی آپ کا نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے ان کا نام شامل نہیں ہے. ابھی غالب گمان یہ ہے کہ غالب گمان جو ہے وہ یہ ہے کہ اسد اللہ مینگل صاحب نگران وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں. اس کی ایک دو وجوہات ہیں جو میری اطلاعات ہیں. ان کے مطابق ایک تو وزیر اعلیٰ بلوچستان بذات خود سردار اختر جان مینگل کے اس پرپوزل یعنی یہ جو نام دیا ہے اس سے ایگری کر چکے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں کر لوں گا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سردار اختر جان مینگل یعنی بی ایم پی اور میر قدس بزنجو کے درمیان ایک سیاسی ہم آہنگی یا ذہنی ہم آہنگی بہرحال موجود ہے. 2018 میں انتخاب وہ جو کیا ہوا تھا، یہ عدم اعتماد اس نواب ثناء اللہ زیری کے خلاف، اس میں بھی آپ نے دیکھی تھی. اس کے بعد دوبارہ جام کمال خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی، اس میں بھی آپ نے جھلک دیکھی تھی. تو یوں سمجھے کہ ذہنی ہم آہنگی ہے. اگر بی ایم پی کی جانب سے وزیر اعلیٰ بن گیا تو پھر بی ایم پی کو ایک نگران وزیر اعلیٰ ملے گا یا نگران وزیر ملے گا، دو بندے ملیں گے اس کو. باقی جو ہے اپوزیشن جیسے کہ جمعیت ہے، جمعیت کو 3 جو ہے وہ نگران وزیر ملیں گے. ای این پی کو ایک ملنے کے امکانات ہیں، بی این پی عوامی کو ایک ملنے کے امکانات ہیں. ٹوٹل 10 رکنی کابینہ ہوگا اس میں. اگر 3 اور 2 1 کو اس طرح جو ہے وہ یہ 5 ہو گئے، باقی 5 میں سے ایک بی ایم پی کا گیا تو باقی 4 رہتے ہیں، تو 4 جو ہے وہ باپ سے ان کا تعلق ہوگا نگران وزیروں کا. تو ان میں سے پی ٹی آئی کو جو ہے کچھ نہیں ملے گا، اور باپ کے اندر بھی لابنگ شروع ہے. ظاہر ہے کہ باپ کے وہ لوگ جو میر قدس بزنجو کے قریبی سمجھے جاتے ہیں ان کی پرپوزل پہ ہوں گے. اس میں جام کمال خان صاحب کا کوئی پرپوزل جو ہے وہ نہیں ہوگا، اس میں سلیم کوثر صاحب کا نہیں ہوگا، اس میں بہت سارے اور لوگ ہیں ان کا نہیں ہوگا. جو باقی باپ گروپ جو میر قدس بزنجو کے ساتھ کڑی رہی اس ٹائم، ان کے پرپوزل پہ 4 وزراء ہوں گے. یہ پھر آپس میں قرعہ اندازی کر لیں گے، کیونکہ ہر باپ کے ہر ایم پی اے نے اپنا ایک بندہ پک کروا دیا ہے. میں بتا دوں پچ کروا دیا ہے ہر ایک بندے نے. تو ظاہر ہے کہ ٹوٹل پر 4 ہی ملنے ہیں نا، 22-23 تو ملنے نہیں ہیں، 20 تو ہونے نہیں ہیں، 4 ہی ملنے ہیں. اس پہ پھر ایک تو ثوابدید ہوگا، اختیار ہوگا وزیر اعلیٰ کا کس کا نام جو ہے وہ منظور کر لے اور کس کا نہ کرے. تو یہ ہوگا. اگر بی ایم پی کو وزارت اعلیٰ نہیں ملا تو پھر بی ایم پی کو 3 اور 3 جمعیت کو ملیں گے وزیر نگران کے. باقی 4 جو ہے وہ 3 باپ کو ملیں گے، یعنی ایک باپ کو 2 باپ کو وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملے گا، ایک اے این پی اور ایک بی ایم پی عوامی کو مل سکتا ہے. یہ ابھی تک جو صورتحال ہے اس طرح بنی ہوئی ہے. ابھی آگے دیکھنا یہ ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ کون ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ نام ہیں، ابھی ان کا بتانا جو ہے 3 نام اور آگے ہیں، نئے نام حکومت کی جانب سے، اور اپوزیشن کی جانب سے ابھی تک کوئی نہیں ہے، لیکن جمعیت نے ایک نام دے دیا نگران وزیر اعلیٰ کے لیے. 4 لوگوں کے نام ابھی دوبارہ لسٹ میں شامل کر دیے گئے ہیں. وہ میں اس لیے ابھی اس وقت نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ قبل وقت ہوگا. 1-2 دن گزر جائے، تھوڑی سی اس خبر کو سنجیدہ ہونے دیں، پختہ ہونے دیں، پھر یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.